طلب کے چیپٹر کے یہ دیکھیں سوال میں نے نشان لگائے، کوئی ایک آدھ مس بھی ہو سکتا ہے، اندازے سے میں نے آپ کو مارک کر دیے۔ یہ سب کام آپ نے خود کرنا ہے، سب سلیبس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنے سوال خود سے چیک کرنے ہیں۔ یہ سارے شامل ہیں جو آپ کے سلیبس میں 1 2 3 4 چند ایک پوائنٹس لکھے ہوئے ہیں، وہ کافی نہیں ہیں، سو یہ سارے کرنے ہیں آپ نے، ٹھیک ہے۔ اب آ جائیں رصد پہ۔ اسی طرح سے رصد کا بھی ہے، رصد میں بھی اس کی طفیلی مساوات شامل نہیں ہے، ذخیرہ رصد یہ شامل ہے، یہ بھی ہے، اس کے ساتھ حرکت بھی شامل ہے، یہ منتقل ہونا بھی شامل ہے، اور رصد کی لچک بھی اس میں شامل ہے، لیکن یہ عملی اہمیت اور عوامل شامل نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اس کو آپ بک میں سے دیکھتے جاؤ، یہ دیکھیں یہ ٹک ہوئے میں سامنے ایک نظر میں نظر آ رہے ہیں، آپ بک سامنے رکھ کے اس کو دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ چیزیں شامل ہیں۔ حدود شامل ہیں اس میں، گوشوارہ رصد کا شامل ہے، ٹھیک ہے۔ طفیلی مساوات شامل نہیں ہے، مساوات اخذ کرنا بھی شامل نہیں ہے، لیکن رصد کے تغیرات شامل ہیں، 13 پورا پوائنٹ اس کا، ٹھیک ہے، تبدیلیاں اس کی۔ پھر آگے جائیں تو رصد کی اقسام شامل ہیں، اقسام شامل ہیں، کچھ مزید تخیلات کا مطلب ہے رصد کی اقسام، لیکن یہ والا نہیں، اس کے بھی آپ پوائنٹس ذہن میں رکھیں، یہ مفروضات ہی ہوتے ہیں جو کہ تغیرات کے اسباب بن جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اقسام شامل ہیں، اس کے بعد لچک آ گیا، لچک رصد کی لچک، اس کو سلیبس سے دیکھتے ہیں۔ رصد کی لچک نہیں شامل، یہ دیکھیں رصد کا پھیلنا اور چڑھنا پہ رصد کا چیپٹر ختم ہو گیا، فی الحال ہم لچک کو چھوڑ رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا، رصد کی لچک کو ہم چھوڑ رہے ہیں، رصد کی لچک ہم نے کراس کر دیا۔ پھر آگے چلیں، یہ سارا طریقے اس کے بھی نہیں، اہمیت بھی نہیں، ٹھیک ہو گیا۔ اسی کے مطابق یہ دیکھیں کچھ سوالوں کے میں نے نشان لگا دیے، کچھ آپ خود چیک کریں گے، یہ ٹھیک ہے، یہ دیکھتے جائیں، یہ سب نظر آ رہے ہیں، سارے سوال آپ کے سلیبس میں سے یہ ہوں گے، ٹھیک ہے۔ پھر آ گیا منڈی کا توازن، منڈی کا توازن آپ دیکھیں تقریباً سارا ہی شامل ہے، مفہوم توازن، اس کا تبدیلیاں، اور یہی چھوٹا سا چیپٹر ہے آپ کا، اور تقریباً آپ کا سارا اس کے اندر کور ہو جاتا ہے۔ سو منڈی کا توازن آپ نے چھوٹا سا چیپٹر ہے، یہ والا یہ سارا کرنا ہے آپ نے، ٹھیک ہے، اس میں سے کوئی چیز بھی مسنگ نہیں ہے۔ ایک نظر دیکھ لیتے ہیں کھول کے، اس کی وضاحت ہے ڈائیگرام سے۔ گرافی تعبیر ہم نہیں کر رہے کیونکہ ہم نے میتھ میں مساواتیں اور گرافی تعبیر چھوڑ دی تھی، یہ سارا اس میں شامل ہو گیا، ٹھیک ہے، یہ آپ کے تینوں چیپٹر ہو گئے۔ اب چوتھا چیپٹر آپ کا کون سا ہے، آپ کو خود پتہ ہوگا، وہ ہے نظریہ پیدائش۔ نظریہ پیدائش کو دھیان سے دیکھ لیں، یہ بہت تفصیلی چیپٹر تھا، لیکن اب یہ بہت شارٹ ہو گیا۔ پیدائش کا مفہوم، یہ جو ریڈ سرکل لگے ہوئے ہیں یہ آپ نے شامل کرنے ہیں، ریڈ سرکل شامل کرنے ہیں، جن پہ ریڈ سرکل نہیں ہے وہ شامل نہیں ہیں، جیسے خصوصیات پہ نہیں ہے، یہ شامل ہے، اہمیت شامل ہے، پھر یہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، جس پہ ریڈ سرکل نہیں لگا ہوا وہ شامل نہیں ہے۔ یہ پھر محنت آ گیا، محنت کے بنیادی نکات آگے دیکھتے جائیں، ٹھیک ہے، یہ آتے جائیں آگے، یہ نہیں ہیں، یہ سارے شامل نہیں ہیں۔ پھر یہ نظریہ آبادی بھی شامل نہیں ہے۔ پھر آ گیا سرمایہ، سرمایہ کا مفہوم، سرمایہ کی خصوصیت اور اس کے بنیادی پوائنٹ شامل ہیں، اقسام شامل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد سرمایہ کی اہمیت شامل ہے، اور تشکیل سرمایہ، تشکیل سرمایہ کا پورا ٹاپک شامل ہے، تشکیل سرمایہ اور اس کے ذرائع کا پورا ٹاپک شامل ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آپ آگے چلے جاؤ، آجر تنظیم، اس کی تعریف اور اس کی اہمیت، فرائض شامل نہیں ہے، اقسام بھی شامل نہیں ہے۔ پھر بالکل اینڈ پہ چلے جاؤ، انجمن امداد باہمی بھی نہیں ہوگا، سرکاری کاروبار نہیں ہوگا، آخر میں یہ لاسٹ والا پوائنٹ شامل ہے، عاملین پیدائش کی نسبتی اہمیت۔ یہ آپ کے 7 چیپٹرز مکمل ہو گئے، 7 چیپٹرز میں سے جنوری میں آپ کا پیپر ہونا ہے، اور اسی سلیبس کے مطابق جو نیا آیا ہے اور جو بھی میں نے آپ کو ریویو کروا دی ہے۔
ٹھیک ہے، یہ آپ دیکھو، یہ ہے خصوصیات، یعنی جہاں جہاں ان کی لکھی ہوئی ہیں وہ خصوصیات آپ نے کرنی ہے، پھر ان کی اہمیت بھی ساتھ کرنی ہے سب کی۔ زمین کا مفہوم، اس کو یوں آپ سمجھو، زمین کا مفہوم، اس کی اہمیت اور خصوصیات، محنت کا مفہوم، اس کی اہمیت اور خصوصیات، سرمایہ کا مفہوم، اس کی اہمیت اور خصوصیات، اس طرح سے آپ نے پورے چیپٹر میں سے اٹھا لینا ہے۔ تشکیل سرمایہ مکمل ہے، اور باقی جتنے بھی ادر ٹاپکس ہیں وہ آپ نے چھوڑ دینے ہیں، ان کو نظر میں نہیں رکھنا، چیپٹر کے مطابق شارٹ کویسچن بھی اور ایم سی کیو بھی یاد کرنے ہیں، ٹھیک ہے۔ کوئی اور بات پوچھنی ہو تو مجھے بتا دیں۔